ابراہیم علیہ السلام تو بت شکن تھے اور تم بت پرست ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ مختصراً یہاں ابراہیم علیہ السلام اپنی اہلیہ کو اور نو مولود دودھ پیتے بچے کو مکہ کی وادی میں چھوڑ کر دعا مانگ رہے تھے، اور یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ ایک علاقہ جس میں کوئی کھیتی باڑی نہیں ہوتی تیرے احترام والے گھر کے پاس میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور اس لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ یہ نمازی بنے، اور یہ بھی دعا فرمائی کہ اللہ لوگوں کے دل اس کی طرف متوجہ فرما دے اور ان کو پھلوں سے رزق دے۔ مکہ مکرمہ کے بارے میں یہ جو دعائیں ابراہیم علیہ السلام نے مانگی ہیں بڑی عجیب دعائیں ہیں۔ مکے کی وادی کو غیر ذی زرع کہا گیا، کوئی کھیتی باڑی وہاں نہیں ہوتی، کوئی نہری نظام نہیں ہے۔ ایک ضعیف روایت آتی ہے جس میں یہ ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے قریب یہ عرب کے صحرا بھی سرسبز و شاداب ہو جائیں گے۔ قیامت کے قریب ایک دور ایسا آئے گا کہ یہ لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں سے پانی کا انتظام کریں گے، اور پھر مٹی اور پھر نہریں، اور سنا ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ بحر منجمد سے بڑے بڑے برفانی تودے لا کر اپنے سعودی عرب میں رکھنے کا سوچ رہا ہے۔ برفانی تودے بڑے بڑے وہ وہاں سے منتقل ہو کر یہاں آئیں گے تو پانی کا سسٹم چلے گا، وہ ایک جگہ پر لگا دیے جائیں گے، وہاں سے پانی رستا رہے گا اور نہری نظام بنے گا۔ اس سے نہری نظام برفانی تودوں سے ہی بنتا ہے۔ دوسری چیز یہ فرمائی کہ اللہ میں اپنی اولاد اس لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں تاکہ نمازی بنے۔ اس بات میں کوئی شک اور شبہ نہیں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا فریضہ جو انسان کے ذمے میں آتا ہے وہ نماز ہے۔ نماز اگر درست ہو جائے انسان کی تو باقی معاملات آہستہ آہستہ راستے پر آ جاتے ہیں۔ اگر نماز ہی درست نہ رہے یا نماز ہی کے قریب ہم لوگ جائیں ہی نہیں تو باقی معاملات دین کے درست نہیں ہو سکتے۔ مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اس دور کے حافظ ابن حجر سمجھے جاتے ہیں۔ ان کا ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں میں کہ وہ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تقریباً کوئی 30 کلومیٹر کا فاصلہ پیدل چل کر پہنچے۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ حضرت میں صرف دعا کروانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت گنگوہی پیر طریقت تھے، شریعت اور طریقت دونوں کے عالم تھے۔ شریعت اور طریقت کو ایک ساتھ لے کر چلنا بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ بہت سارے لوگ بہک گئے اور طریقت صوفیاء کرام کی باتوں کو دین بنا لیا انہوں نے، حالانکہ صوفیاء کرام کی اپنی خصوصیات، مزایا، اپنی خاص رمزیں ہوتی ہیں، بعض اوقات وہ ہم عام لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی تو لوگ اس کو دین سمجھ لیتے ہیں، کہتے ہیں یہ دین ہے۔ بہرحال حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت میں ایک دعا کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ وہ دعا یہ ہے کہ نماز میں صحیح طرح سے پڑھ نہیں پا رہا، نماز میں مجھے تسلی نہیں ہوتی، نماز میں میں مطمئن نماز سے نہیں ہوتا، تو میرے لیے دعا فرمائیں کہ میری نماز درست ہو جائے۔ گنگوہی رحمۃ اللہ نے فرمایا پورا دین ہے ہی نماز میں، اسی کے لیے آئے ہو تم، تو میں یہ دعا کروں کہ تمہارا پورا دین درست ہو جائے، خالی نماز درست ہوئی تو نماز دین سارا درست ہے۔ گنگوہی رحمۃ اللہ نے فرمایا بڑے ہوشیار ہو کہ دعا جس کام کے لیے کروانے آئے ہو وہ پورا دین ہے۔ علماء کرام لکھتے ہیں کہ ہماری نمازیں 10% میں سے 1% نماز بھی ہماری درست نہیں ہے۔
یعنی 9 حصے تو ہمارے اللہ کی ناراضگی کے ہوتے ہیں نماز میں، 1 حصہ اللہ کے رضا کا ہوتا ہے اس میں۔ تو کہاں نمازیں ہماری؟ نماز دین پورا ہے۔ بہت ساری حدیثوں میں موجود ہے یہ کہ سب سے پہلے حساب کتاب نماز کا ہوگا۔ نماز درست نکل آئی، باقی چیزیں بھی درست۔ لہذا اگر کوئی نمازی ہے اور اس کا دین درست نہیں ہے تو وہ سوچے کہ میری نماز میں کوئی خلل ہے۔ اگر میری دینداری مکمل نہیں تو سمجھ لو میری نماز مکمل نہیں۔ بھلے نمازی میں اول صف کا بیٹھا ہوا ہوں، میں بھلے اذان کے ساتھ ہی مسجد میں پہنچ جاتا ہوں اور نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہوں، لیکن ہے نقص میری نماز میں، جب ہی میرے دین میں نقص ہے۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، اس زمانے کی جو نماز تھی۔